کیا ریلیجن کے میں بھی پبلک سرونٹس کو کہیں ڈیفائن کیا گیا یا کوئی روایات ہمیں ملتی ہیں؟ راشی جی والمرتشی کلاہما فی النار. انصاف کا جو سب سے بڑا چیمپئن ہے وہ ہمارا دین ہے. حضرت عمر جب بھی کسی کو گورنر لگاتے تھے ایز اے پبلک سرونٹ لگاتے تھے تو ایک سیٹ آف رولز. پھر آپ یہ کہتے تھے کہ اپنے دروازے پہ دربان نہیں رکھے گا. پبلک سرونٹ کو پبلک سرونٹ ہی رکھنا، اس میں نخرہ نہیں پیدا ہونے دینا. پہلا جو ہمارا سوال تھا وہ یہ تھا کہ ہم کون ہیں. تو پہلی چیز آتی ہے کہ ہم انسان ہیں، اس کے بعد ہم پوچھتے ہیں ہم کون ہیں تو پتہ لگتا ہے کہ ہم مسلمان ہیں. ہمارے دین نے بھی ایک سیٹ آف گائیڈ لائنس دی، کیونکہ اسلام ایک مکمل ذاتہ حیات ہے اور آنے والی پوری دنیا کے لیے ایک آخری ریلیجن ہے. تو اس کے حوالے سے کیا ریلیجن کے میں بھی پبلک سرونٹس کو کہیں ڈیفائن کیا گیا یا کوئی روایات ہمیں ملتی ہیں؟ اس حوالے سے ہمارا دین جو ہے اس میں کوئی کسی حوالے سے شبہ نہیں ہے. مثلاً پھر غور کریں گے دین کی وزڈم پہ غور کریں گے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ الراشی والمرتشی کلاہما فی النار. کہ رشوت دینے والا اور رشوت لینے والا، فرسٹ پارٹی کس کو دی؟ دینے والے کو. وہ میں سوسائٹی کی بات کر رہا تھا تو جو پھر اس میں ہوگی کہ دینے والا اور لینے والا دونوں جہنمی ہیں. جی سخت ناپسند فرمایا. جی پھر یہ دیکھیے کہ انصاف کا جو سب سے بڑا چیمپئن ہے وہ ہمارا دین ہے. ایسے ہی کہ جس کا مقصد ہی ہر طرح کے انصاف کو انشور کرنا ہے. ایسے ہی تو انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ جو چیز جس مقام کی حامل ہے اس کو مقام پہ ہی رہنا چاہیے. اگر ہم پبلک سرونٹ ہیں تو ہمیں پبلک سرونٹ ہی رہنا چاہیے. ایسے ہی بیہیو بھی اسی طرح کرنا چاہیے. ایسے ہی اگر کسی کا حق ہے تو اس کو اس کے ڈور سٹیپ پہ ملنا چاہیے، ایز کے ساتھ ملنا چاہیے. اور پھر وہ جو ایک بنیادی اصول ہے کہ جس طرح کا سلوک تم چاہتے ہو کہ تمہارا اللہ تمہارے ساتھ کرے، اسی طرح کا سلوک تم اس کی مخلوق کے ساتھ کرو. ایسے ہی ہے. تو ہم اللہ سے تو یہ چاہتے ہیں کہ وہ محبت کا سلوک کرے، پیار کا سلوک کرے، ہماری خطائیں معاف کرے، درگزر کرے. تو پبلک کے ساتھ بھی ہمیں پھر اسی طرح کا سلوک کرنا چاہیے. سر the other half ماشاءاللہ you have already put it very well. جو دوسرا ہاف تھا میرے سوال کا وہ یہ تھا کہ جیسے کہ روایات میں آتا ہے کہ حضرت عمر جب بھی کسی کو گورنر لگاتے تھے ایز اے پبلک سرونٹ لگاتے تھے تو ایک سیٹ آف رولز دیتے تھے. صحیح. اس کے بارے میں بتائیے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ویسے کمال ہمارے لیے اصول چھوڑے کہ جب کسی کو پبلک سرونٹ لگاتے تھے، سب سے بڑا پبلک سرونٹ تو ریپ ہی ہوتا تھا نا، جو اسٹیٹ کا ہوتا تھا، گورنر. تو اس سے کئی چیزوں پہ آپ انڈر ٹیکنگ لیتے تھے. 6 چیزوں کے بارے میں کہا جاتا ہے. جی پہلی بات آپ یہ فرماتے تھے کہ تو ابلکی گھوڑے پہ سواری نہیں کرے گا. ابلکی گھوڑا اس زمانے میں جس طرح آج بڑی گاڑیوں کے شوقین ہیں ہم، تو بگ وہیکلز کی بات ہوتی ہے جو جاہو جلال کی علامت سمجھی جاتی ہے، تو آپ اسے کہتے تھے کہ تو ابلکی گھوڑے پہ ٹریول نہیں کرے گا. پھر آپ یہ کہتے تھے کہ اپنے دروازے پہ دربان نہیں رکھے گا، پین نہیں ہوگا. جی تاکہ ہر بندے کی ایکسیس ہو آپ تک. جی جس کا جو مسئلہ ہے وہ سیدھا سیدھا آپ کے پاس آئے اور آپ کو بتائے کہ یہ میرا مسئلہ ہے. پھر آپ فرماتے تھے کہ پتلے کپڑے نہیں پہنے گا. اس زمانے میں پتلے کپڑے بڑے مہنگے ہوتے تھے اور مطلب موٹے کپڑے ہوتے تھے. تو پتلا کپڑا آج ہم نفاست کی اگر علامت سمجھتے ہیں تو اس زمانے میں امارت کی علامت سمجھا جاتا ہے. تو اس کو اگر آج کے دور میں انٹرپریٹ کریں تو یہ ہے کہ جی برانڈڈ کپڑوں کی طرف نہیں جائے گا، سادگی اپنائے گا. پبلک سرونٹ کے لیے آپ نے جو اصول دیا وہ یہ ہے کہ وہ سادگی اپنائے گا. پھر اس کے بعد آپ نے کہا کہ تو چھنے ہوئے آٹے کی روٹی نہیں کھائے گا. غور کیجیے گا ذرا کہ چھنا ہوا آٹا اس زمانے میں وہ نخرے کی علامت سمجھا جاتا تھا. تو کیا آپ کی دور اندیشی تھی کہ آپ نے پبلک سرونٹ کے لیے ان جو ریموٹ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں کہ جس پہ عام آدمی کی توجہ نہیں جاتی کہ جی پبلک سرونٹ کو پبلک سرونٹ ہی رکھنا، اس میں نخرہ نہیں پیدا ہونے دینا. تو اس سے روکنے کے لیے آپ انڈر ٹیکنگ لیتے تھے کہ تو کیا کرے گا، چھنے ہوئے آٹے کی روٹی نہیں کھائے گا. اور پھر یہ تھا کہ اکاؤنٹیبلٹی کا کیا طریقہ کار تھا. اکاؤنٹیبلٹی کا طریقہ کار یہ تھا کہ ہر سال حج پہ آئے گا اور اس علاقے کے لوگوں کو کہا جاتا تھا کہ جس کو اس سے کمپلینٹ ہونا وہ بھی حج پہ آئے.
Wonderful, mashallah. تو وہ بھی حج پہ آئے تو حج کے موقع پہ وہ حضرت عمر کو کمپلینٹ کرے کہ جی آپ کا مقرر کردہ یہ جو گورنر ہے یا یہ جو عامل ہے یا یہ جو پبلک سرونٹ ہے اس نے مجھے میرے ساتھ یہ زیادتی کی ہے, مس یوز آف اتھارٹی کی ہے. جی جی. تو آپ اس کو سنتے تھے, پھر ادھر ہی ایویڈنس کی روشنی میں اگر ثابت ہو جاتا تو ادھر ہی پنشمنٹس بھی ہوتی تھی. سر یہ بتائیے گا کہ آپ آج کے دور میں دیکھیں جو آپ نے جیسے جو لمس بتائے ہیں, جو پوائنٹرز دیے ہیں, ان میں سے آج ہم دیکھتے ہیں کہ اگر ہم کسی سے بھی پوچھیں گے آپ پبلک سرونٹ کیوں بننا چاہتے ہیں, تو دا ویری فیو تھنگس دیٹ ہی وانٹس ٹو بی, وہ یہی بتائے گا کہ میں چاہتا ہوں میرے پاس سرکاری گاڑی ہو, میں چاہتا ہوں میرے پاس پروٹوکال ہو, میں چاہتا ہوں میرے پاس پیسہ ہو, عزت ہو. ڈو یو تھنک دیٹ وی وینٹ رانگ سم ویئر ایز اے نیشن, ایز اے سوسائٹی؟ بالکل صحیح ہے. ایسے ہی ہے کہ ہم نے جو سٹیپس لینا چاہیے تھے ہمیں مختلف حوالوں سے, جی پبلک سرونٹ کی ویلفیئر کے حوالے سے کہ اس کی جی جو سیلری ہے یا وہ اس طرح کی ہو, کسی چیز کے ساتھ لنک کر دیا جائے, جی کوئی ایک کرائٹیریا بنا لیا جائے کہ جی ایک جو سرکاری ملازم ہے معاشرے میں اگر آپ دیکھیں تو اس کی ایک بیوی ہوگی, اس کو اگر ہم سمجھیں 3 بچے ہوں گے, اس کے 2 پیرنٹس ہیں, تو یہ اگر 7 افراد کا ایک یونٹ بنتا ہے تو اس 7 افراد میں کو فیڈ کرنے کے لیے جو پریویلنگ مارکیٹ ریٹس ہیں اس پہ اس کے بچوں کو کس لیول کے اسکول میں جانا چاہیے, اس کی کتنی منتھلی فی ہونی چاہیے, اس کا جو کرائے کا مکان ہے اس پہ کرایہ کتنا, تو ہمیں مارکیٹ کے ان انڈیکیٹرز کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کو اتنی سیلری دینی چاہیے کہ وہ غلط چیزوں کی طرف رخ ہی نہ کرے. پہلی بات یہ جو کہ ہم نہیں کر سکے یا نہیں کر رہے, مارکیٹ بیسڈ سیلریز نہیں دے رہے ہم اپنے پبلک سرونٹس کو. اچھا, دوسرا ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ اس کے انبرائڈلڈ جو پاورز ہیں, ڈسکریشنری پاورز ہیں, جی ایک طرف اس کے پاس اس کے قلم سے ایک دستخط سے لوگوں کو کروڑوں کا فائدہ ہو سکتا ہے, لاکھوں کا فائدہ ہو سکتا ہے, اس کے ایک دستخط سے کسی کا جھوٹ سچ ہو سکتا ہے, کسی کا سچ جھوٹ ہو سکتا ہے, کوئی پراپرٹی ہے جو ملینز آف روپیز ہے وہ ایک کو جائز ناجائز طریقے سے ٹرانسفر ہو سکتی ہے, اتنا اختیار ہے, اور دوسری طرف ہم نے اس کو اتنی تنخواہ بھی نہیں دی کہ وہ اچھا گھر چلا سکے. تو ہمیں ایک بیلنسڈ اپروچ بنانی پڑے گی کہ اس کے جو ڈسکریشنری پاورز ہیں وہ کم کرنا پڑیں گے, اکاؤنٹیبلٹی کے سسٹم کو امپروو کرنا پڑے گا کہ اس کے خلاف اگر کمپلینٹ ہے تو وہ کوئک ریڈریسل ہو اس کی, اور تیسرا یہ ہے کہ اس کی سیلری کو مارکیٹ بیسڈ کرنا پڑے گا. ایگزیکٹلی مائی نیکسٹ کویشچن واز کہ اکاؤنٹیبلٹی, اگر کوئی پبلک سرونٹ